الدین الخالص. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. وقال عز وجل في موضع آخر حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين. برادران اسلام، معزز حاضرین، محترم بزرگوں اور دوستوں، مکرم اور معزز علماء اکرام، عزیز اور پیارے بچوں، جیسا کہ ہم اور آپ یہ بات بخوبی جانتے ہیں اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ ایک مسلمان ہونے کے ناطے، ایک مسلمان ہونے کی حیثیت سے سبھی کو یہ بات بخوبی معلوم ہونی چاہیے اور ہوگی بھی کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا یہ فرمان بنی الاسلام علی خمس شہادت اللہ الہ الا اللہ وانی رسول اللہ واقام الصلاۃ وایتاء الزکاۃ وصوم رمضان وحج البیت من استطاع الیہ سبیلا، کہ اسلام کی بنیاد یہ 5 چیزوں پر رکھی گئی ہے: اقرار شہادتین، توحید کی گواہی دینا، لا الہ الا اللہ کی گواہی دینا، توحید ربوبیت، توحید الوہیت، توحید اسماء و صفات اور اس کے تقاضے اور لوازمات اور واجبات کو کما حقہ پورا کرنا اور اس پر کما حقہ ایمان رکھنا، دل سے ماننا، زبان سے اقرار کرنا اور اعضاء و جوارح سے جو دل میں آ جائے اور جس کا زبان سے ہم نے اقرار کیا، یعنی توحید کی، اللہ رب العالمین کے حقیقی معبود اور الہ ہونے کی جو ہم نے گواہی دی، اس کے مطابق صحیح معنوں میں اگر ہم نے اس کو معبود اور رب سمجھا ہے تو اس کا تقاضا یہ کہ اعضاء و جوارح سے عمل بھی کیا جائے، تبھی جا کر ایمان مکمل ہوگا۔ اور اس کے بعد رسالت کی گواہی کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جو کچھ اللہ رب العالمین کی جانب سے لے کر آئے، آپ بھی برحق اور سچے نبی ہیں اور آپ کی ہر ایک بتلائی ہوئی بات اور آپ کی تعلیمات من جانب اللہ حق اور سچ ہے، صداقت پر مبنی ہے۔ یہ بنیادی اقرار شہادتین کے بعد جو دین کی بنیاد اور اصل ہے، جس پر اسلام کی بنیاد ہے، اسلام ایک عمارت ہے اور اس عمارت کے لیے 5 ستون، 5 پیلر نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس حدیث مبارکہ کے اندر جو بیان فرمائے، ان میں سے سب سے اہم پیلر اور ستون نماز ہے، اس کے بعد رمضان مبارک کے روزے رکھنا، حج بیت اللہ کرنا، اور بھی بقیہ جو پیلر ہیں، جو ارکان خمسہ ہیں اسلام کے، یہ ساری چیزیں، زکوٰۃ ادا کرنا، یہ 5 چیزیں اگر ان میں سے کسی کو نکال لیا جائے، ایک عمارت کی بنیاد جو اس کے 5 پیلر، 5 ستون ہو، ان 5 ستون میں سے اگر کسی ایک ستون کو بھی، ایک پیلر کو بھی اگر نکال دیا جائے تو وہ عمارت منہدم ہونے کے کگار پہ آ جاتی ہے، گرنے کے کگار پہ آ جاتی ہے۔ تو لہذا
ہمارے آج کے اس بیان کا جو موضوع ہے، ٹاپک ہے، وہ نماز کے تعلق سے ہے، اس لیے میں نماز کے تعلق سے جو بھی باتیں آپ حضرات کے گوشے گزار کرنے کی کوشش کروں گا اس کو بغور سماعت فرمائیں۔ یہ 5 ستون جس پر عمارت، اسلام کی عمارت اور بنیاد ہے، اسلام ایک عمارت ہے اور یہ 5 اس کے ستون ہیں، اس کے پلر ہیں، ان میں سے اقرار شہادتین کے بعد سب سے اہم نماز ہے۔ اگر بندہ جو اس کے علاوہ دیگر اعمال ہیں، ارکان 5 کے علاوہ اقرار شہادتین کے بعد نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، اس کے علاوہ جو دیگر اعمال ہیں وہ سب اس عمارت کے لیے بہت ضروری ہیں اور اس کے ذریعے عمارت مکمل ہوتی ہے، لیکن اگر ان میں سے کوئی ایک عمل نہ ہو، ان ارکان 5 کے علاوہ کوئی ایک عمل اگر نہ ہو اس عمارت کے لیے، تو عمارت میں کمی اور نقص ضرور معلوم ہوتا ہے، لیکن عمارت منہدم نہیں ہوتی ہے۔ لیکن ان 5 ارکان اور ستون میں سے کسی ایک کو نکال لیا جائے تو عمارت منہدم ہونے کے کگار پہ آ جاتی ہے۔ لہذا جو شخص نماز کو چھوڑ دے، نماز کو ترک کر دے، وہ دائرہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے۔ اسی لیے فرماتے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، بین الرجل و بین الکفر والشرک ترک الصلاۃ، آدمی کے درمیان اور اس کے ایمان اور اسلام اور اس کے درمیان فرق کرنے والی، دیگر قوموں سے ہم کو جدا اور ممتاز کر دینے والی ہمارا جو دینی شعار ہے، جس سے ہماری پہچان ہے، وہ نماز ہے، اور اس نماز کو چھوڑ دینا ہی جس کے ذریعے انسان اسلام کی سرحد سے نکل کر کفر و شرک کی سرحد میں داخل ہو جاتا ہے۔ اسی لیے فرماتے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، رأس الامر الاسلام وعمودہ الصلاۃ، معاملے کی جڑ اسلام ہے اور اس کا ستون یہ نماز ہے۔ یعنی اگر بندہ نماز نہ پڑھے تو جس طرح بغیر ستون کے کوئی عمارت قائم نہیں رہ سکتی، اسی طرح بغیر نماز کے کسی انسان کا، کسی بندہ کا دین مکمل نہیں ہو سکتا، اس کا دین باقی نہیں رہتا۔ صحابہ میں سے بہت سارے صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین اور ہمارے اسلاف میں سے بہت سارے بڑی جماعت سلف و خلف کی، سب سے پہلے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کا قول، انہوں نے کہا کہ جو شخص نماز کو ترک کر دے وہ کافر ہو جاتا ہے، دائرہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے۔ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کا بھی یہی قول ہے کہ اس شخص کا دین اسلام میں کوئی حصہ نہیں ہے جو نماز کو چھوڑ دے، اور یہ بھی قول مروی اور منقول ہے کہ جو نماز کو ترک کر دے وہ کفر کا ارتکاب کرنے والا ہے۔ سلف و خلف کی ایک بڑی جماعت، جن میں امام عبداللہ بن مبارک رحمہ اللہ، امام مالک احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ، امام اسحاق بن راویہ رحمۃ اللہ علیہ، ان سبوں کا یہی کہنا ہے کہ کوئی شخص اگر نماز کو چھوڑ دے تو وہ دائرہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے، کفر کا ارتکاب کرنے والا ہو جاتا ہے۔ اور صرف یہی نہیں، امام اسحاق بن راویہ نے اس بات پر تمام علماء کا اجماع نقل کیا ہے، اور امام محمد بن نصر المروزی رحمۃ اللہ علیہ نے یہاں تک کہہ دیا کہ جمہور اہل حدیث کا یہی موقف ہے کہ جو نماز کو ترک کر دے، چھوڑ دے، وہ دائرہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہوں نے اس آدمی کے اوپر جزیہ عائد کر دیا جو استطاعت رکھنے کے باوجود حج کا فریضہ نہ ادا کر سکا، یا جس نے حج کے فریضے کو استطاعت رکھتے ہوئے نہیں ادا کیا، اس پر حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفۃ المسلمین، انہوں نے جزیہ عائد کر دیا اور کہا کہ ہؤلاء لیسوا بمسلمین، یہ لوگ مسلمان نہیں ہیں، یہ لوگ مسلمان نہیں ہو سکتے۔ میرے بھائیوں، ان علماء کی دلیل کیا ہے اپنے اس موقف کو ثابت کرنے کے لیے؟ بہت مشہور بات، ہم اور آپ یہ بخوبی جانتے ہیں کہ اللہ رب العالمین نے ابلیس کو حضرت آدم علیہ السلام کے سامنے سجدہ کرنے کا حکم دیا۔
سبوں نے سجدہ کیا، فرشتوں کو حکم ملا اور ابلیس کو جنوں کے ساتھ حکم ملا، کیونکہ ابلیس یہ جنوں میں سے تھا۔ تمام فرشتوں نے اللہ رب العالمین کے حکم کی بجا آوری کرتے ہوئے حضرت آدم علیہ السلام کے سامنے سجدہ ریز ہو گئے، لیکن ابلیس نے سجدہ کرنے سے انکار کر دیا۔ اللہ رب العالمین نے اس کی بابت قرآن میں کیا لفظ استعمال کیا؟ وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ۔ اللہ رب العالمین کا صریح حکم آدم کے سامنے سجدہ ریز ہونے کا، اس سے ابلیس نے انکار کیا اور وہ کافروں میں سے ہو گیا۔ یعنی اللہ رب العالمین کے حکم کی فرما برداری نہ کرتے ہوئے آدم کے سامنے اس نے سجدہ نہیں کیا، کیونکہ وہ اللہ کا حکم تھا، اللہ کے حکم کو نہ ماننے کی وجہ سے وہ کافروں میں سے ہو گیا۔ لیکن اللہ رب العالمین کے سامنے سجدہ ریز نہ ہونا یہ تو اس سے بھی بڑا کفر ہے۔ اسی لیے علماء نے کہا، اور جو میں نے علماء کے اقوال اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کے اقوال آپ کے سامنے بیان فرمائے، اسی نص کی بنیاد پر ان کا یہ موقف ہے اور انہوں نے اپنے موقف کو اس کے ذریعے ثابت کیا ہے۔ میرے بھائیوں، اس کی مناسبت سے صحیح مسلم کی وہ حدیث بھی ہمیں اور آپ کو اپنے سامنے رکھ لینا بہت ضروری ہے۔ فرماتے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کہ جب بنی آدم میں سے کوئی سجدہ تلاوت والی آیت پر پہنچتا ہے اور وہ اللہ رب العالمین کے آگے سجدہ ریز ہوتا ہے، تو فرماتے ہیں نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اعتزل الشیطان یبکی، شیطان وہاں سے الگ تھلگ ہو کر رونے لگتا ہے، کہتا ہے یا ویلا، ہائے خرابی و بربادی۔ اور ابو قریب کے الفاظ ہیں، راوی ہیں ان حدیث کے الفاظ میں جو انہوں نے لفظ بیان کیا، یا ویلی، ہائے میری خرابی اور بربادی کے دن، امیر ابن آدم بالسجود فسجد فلہ الجنہ، بنی آدم کو سجدہ کرنے کا حکم دیا گیا انسانوں کو، اس نے اللہ کے حکم کی بجاوری کرتے ہوئے سجدہ کیا تو اس کے لیے جنت ہے۔ وَأُمِرْتُ بِالسُّجُودِ فَأَبَيْتُ فَلِيَ النَّارُ، اور مجھے سجدہ کرنے کا حکم دیا گیا جب، تو میں نے انکار کیا، اور ہائے میری خرابی و بربادی، میرے لیے تو جہنم کی آگ ہے۔ تو میرے بھائیوں، اللہ رب العالمین کے لیے عبادت کو بجا لانا اخلاص کے ساتھ، اور نماز کو اس کے وقت پر ادا کرنا، کیونکہ اللہ رب العالمین نے یہ ارشاد فرمایا ہے ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، یقیناً نماز مسلمانوں پر اس کے مقررہ وقت پر فرض کی گئی ہے۔ نماز کو اس کے اول وقت میں ادا کرنا یہ مومنین کا، ایمان والوں کا شیوا و شعار رہا ہے۔ اور نماز میں ٹال مٹول کرنا، نماز پڑھنے کے سلسلے میں اگر کوئی شخص نماز تو پڑھتا ہے لیکن نماز کو اس کے اول وقت پہ یا صحیح اوقات میں نماز کی ادائیگی نہیں کرتا ہے، یا یہ کہ وہ نماز کی ادائیگی تو کرتا ہے لیکن نماز پڑھنے میں سستی اور کاہلی اور غفلت کا شکار ہے، تو ایسے نمازیوں کو صریح نفاق ان کے دلوں میں ہونے کی وجہ سے ان کو منافقین کے زمرے میں شامل کیا گیا۔ اس سے پہلے تو یہ کہ اگر کوئی شخص نماز کا انکار کر دے، کوئی مسلمان ہے، اسلام کا نام لینے والا ہے، اگر نماز نہ پڑھے یا نماز کی فرضیت کا انکار کر دینے والا ہو، یا نماز میں سستی اور غفلت اور کاہلی کا شکار ہو، تو ایسے آدمی کے لیے اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کے اندر سورہ مریم میں ارشاد فرمایا فَخَلَفَ مِن بَعْدِهِمْ خَلْفٌ أَضَاعُوا الصَّلَاةَ وَاتَّبَعُوا الشَّهَوَاتِ فَسَوْفَ يَلْقَوْنَ غَيًّا۔ ایک لمبی مدت کے بعد ایک بڑی جماعت پیدا ہوتی ہے، یکے بعد دیگرے آتی ہے، نسلاً بعد نسلٍ، أَضَاعُوا الصَّلَاةَ وَاتَّبَعُوا الشَّهَوَاتِ، جنہوں نے نمازوں کو ضائع کر دیا، برباد کر دیا، وَاتَّبَعُوا الشَّهَوَاتِ، اور دنیا کی لذتوں کے پیچھے پڑ گئے، اپنی منمانی زندگی گزارنے لگے، خواہشات نفسانی کے پیچھے پڑ کر، جس خواہشات نفسانی کے ذریعے جہنم کو گھیر دیا گیا کہ اگر اس خواہشات نفسانی کے پیچھے پڑ کر اگر آپ اپنی زندگی گزاریں گے اور اپنی خواہشات کو دین کے تابع نہیں کریں گے
اللہ رب العالمین کے حکم کے تابع، نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بتلائی ہوئی سنت کے تابع نہیں کریں گے تو آپ جہنم میں چلے جائیں گے، کیونکہ جہنم کو خواہشات سے گھیر دیا گیا۔ وَاتَّبَعُوا الشَّهَوَاتِ فَسَوْفَ يَلْقَوْنَ غَيًّا، تو عنقریب یہ تباہی و بربادی کو پانے والے ہیں، جہنم میں داخل ہونے والے ہیں۔ ویل اور تباہی و بربادی اور خرابی ان کا مقدر بننے والی ہے جنہوں نے نمازوں کو یوں ہی ضائع کر دیا۔ سلف کی ایک جماعت میں سے ایک بہت بڑے عالم کا یہ قول ہے، میں پڑھ رہا تھا تو مجھے یہ عبارت ملی، انہوں نے کہا کہ اما انہم ما ترکوها بالکلیہ ولیکن اخروها عن اوقاتہا، کہا کہ انہوں نے نمازوں کو بالکلیہ یعنی مکمل طور پر چھوڑ نہیں دیا تھا، ولیکن اخروها عن اوقاتہا، لیکن انہوں نے نمازوں کو اس کے وقت سے مؤخر کر کے تاخیر سے پڑھنے کی ان کو عادت ہو چکی تھی۔ سستی و کاہلی اور غفلت کا شکار ہوتے ہوتے اس انجام کو وہ پہنچ چکے تھے کہ نمازوں کو بالکلیہ پورے طور پر کلی طور پر چھوڑنے والے نہیں تھے، لیکن نمازوں کو اس کے وقت پر نہ ادا کرنے کی صورت میں، تاخیر سے نماز ادا کرنے کی صورت میں اللہ رب العالمین نے ان کے حق میں یہ فیصلہ سنایا فَسَوْفَ يَلْقَوْنَ غَيًّا، عنقریب وہ جہنم میں داخل ہونے والے ہیں۔ میرے بھائیوں، اب اگر کوئی مسلمان اسلام کا نام لینے والا ہے، کلمہ گو ہے، اور وہ اگر نماز نہیں پڑھتا ہے، اگر اس کا کاروبار اس کو نماز پڑھنے سے روکتا ہے، اس کی تجارت اس کو نماز کے اوقات داخل ہونے میں، نماز کی ادائیگی پر اس کا دل و ضمیر للکارتا نہیں ہے، اگر وہ اپنے نفس امارہ کو کچل کر اپنے نفس لوامہ کو پروان چڑھانے کے بعد نماز کی ادائیگی کے لیے کھڑا نہیں ہوتا ہے، اس کا منصب اور عہدہ اور اس کا کام یا دنیا کی کوئی بھی چیز جو دنیاوی اغراض و مقاصد میں سے ہوا کرتی ہیں، اس کو یہ تمام چیزیں یا ان میں سے کوئی بھی چیز نماز کو ادا کرنے سے روک دے، اور اس کے بعد بھی وہ زبانی دعویٰ کرے بظاہر کہ ہم مسلمان ہیں، یہ کہاں کا اسلام ہے؟ کس دین کو ہم ماننے والے، کون سے دین کے ہم دعوے دار ہیں؟ اللہ رب العالمین نے ایسے لوگوں کے تعلق سے قرآن مجید کے اندر یہ سورہ نساء میں یہ بیان فرمایا، ان المنافقین یخادعون اللہ وهو خادعهم، منافقین یہ اللہ کو دھوکہ دینے والے ہیں، حالانکہ اللہ رب العالمین ان کی ساری تدبیروں اور چالوں کو انہی کے اوپر پلٹ دینے والا ہے۔ وَإِذَا قَامُوا إِلَى الصَّلَاةِ قَامُوا كُسَالَىٰ، جب نماز پڑھنے کے لیے کھڑے ہوتے ہیں تو سستی اور کاہلی کا مظاہرہ کرنے والے ہوتے ہیں۔ یراؤون الناس ولا یذکرون اللہ الا قلیلا، لوگوں کو دکھلانے کے لیے نماز پڑھتے ہیں اور اللہ رب العالمین کو بہت کم یاد کرتے ہیں، ان کا دل اللہ کی یاد سے غافل ہوتا ہے، وہ اپنے منصوبوں میں، نفاق کی بیماری میں پڑے رہتے ہیں، ڈوبے رہتے ہیں، اللہ کے ذکر سے ان کا دل خالی ہوتا ہے اور لوگوں کو دکھلانے کے لیے نماز پڑھتے ہیں، سستی اور کاہلی اور غفلت کے شکار ہوتے ہیں۔ ایسے لوگوں کے بارے میں یہ فیصلہ سنایا گیا کہ ان کے دل میں صریح نفاق ہے۔ میرے بھائیوں، نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین غزوہ احزاب کے موقع پر جب نماز خوف کا حکم ابھی نازل نہیں ہوا تھا، مشرکین، یہود و نصارہ اور منافقین سبھی لوگ مسلمانوں سے جنگ کرنے کے لیے ایک بڑی جم غفیر، بڑی تعداد کو لے کر میدان جنگ میں حاضر ہو گئے، اور مدینے پر انہوں نے یلغار کر دی۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ایسی ہنگامی حالت میں اور اس عالم میں نماز عصر پڑھنا بھول گئے، اس وجہ سے نہیں کہ وہ کھیل کود میں ملوث تھے یا دنیا کی کسی تجارت اور اپنے کسی فائدے کے سودے میں وہ منہمک تھے، غرق تھے، ڈوبے ہوئے تھے، اس وجہ سے وہ نماز کو بھول گئے۔ جنگ کا موقع تھا، وہ اللہ رب العالمین کے راستے میں جہاد فی سبیل اللہ میں تھے، اور وہ نماز عصر کو بھول گئے۔ جب سورج غروب ہو گیا تو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اور صحابہ کو خیال آیا کہ نماز عصر تو چھوٹ گئی۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس وقت بہت ہی سخت جملہ بیان فرمایا اور کہا آپ نے
ملأ اللہ بیوتہم وقبورہم نارا کما شغلونا عن الصلاۃ الوسطی، اللہ رب العالمین ان کے گھروں اور ان کی قبروں کو آگ سے بھر دے، آگ کے گولوں سے بھر دے، جیسا کہ انہوں نے ہمیں عصر کی نماز سے غافل کر دیا، مشغول کر دیا۔ اس کے بعد نماز خوف کا حکم نازل ہوا۔ نماز خوف جنگ کے عالم میں بھی نماز معاف نہیں ہے، کسی کے لیے عذر باقی نہیں چھوڑا گیا۔ اگر وہ ٹینکوں کا ڈرائیور ہے تو اسے بھی نماز پڑھنا ہے، اگر وہ توپ اور گولوں کو یوز کرنے والا ہے تو اسے بھی نماز پڑھنا ہے، اگر کوئی اپنی چارپائی پر بیمار ہے تو اسے بھی نماز پڑھنا ہے۔ الغرض نماز کو چھوڑنے کے سلسلے میں کسی کے لیے کوئی عذر باقی نہیں رکھا گیا۔ میرے بھائیوں، یہ تو ہوئی غزوہ احزاب کی بات۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سکرات الموت میں، موت کی سختیوں میں جب آپ گرفتار ہوئے، آپ سوچئے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جب اس دنیا سے جا رہے ہوتے ہیں اور آپ کو نماز کا خیال آتا ہے، اور آپ لوگوں سے کیا کہتے ہیں، اپنے صحابہ سے، الصلاۃ والصلاۃ وما ملکت ایمانکم، اے لوگوں نماز کا اہتمام کرنا، نماز کا خیال کرنا، اور جو تمہارے ماتحت لوگ ہیں ان کے بارے میں بھی نرمی اور حسن سلوک کا معاملہ کرنا، ان کے بارے میں تم ان کے تعلق سے ظلم و ستم کی روش نہ اپنانا۔ یہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دنیا سے جاتے وقت اپنی امت کے لوگوں کو یہ تعلیم دے گئے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے یہاں تک ارشاد فرما دیا، صحیحین کی روایت میں، صحیح بخاری اور مسلم میں، آپ نے فرمایا والذی نفسی بیدہ، قسم ہے اس ذات کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، لقد ہممت ان آمر بالصلاۃ فتقام، میں نے یہ عزم مصمم کیا، ارادہ کیا کہ نماز کو قائم کیا جائے، وآمر رجلا یصلی بالناس، ایک آدمی کو میں لگا دوں وہ لوگوں کو نماز پڑھائے، ثم انطلق معی برجال معهم حزم من خطب، پھر میں اپنے ساتھ ایسے لوگوں کو لے کر نکلوں جن کے پاس لکڑیوں کا ڈھیر ہو، الی قوم لا یشہدون الصلاۃ، ایسے لوگوں کی طرف نکلوں جو نماز عشاء میں حاضر نہیں ہوتے، مسجدوں میں باجماعت نماز ادا کرنے کے لیے وہ مسجدوں میں حاضر نہیں ہوتے ہیں، فأحرق علیہم بیوتہم، اور میں ان کے گھروں میں آگ لگا دوں۔ مسند احمد کی الفاظ ہیں، نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا آپ نے ایسا کیوں نہیں کیا؟ سوال یہ پیدا ہوتا ہے نا کہ آپ نے آگ کیوں نہیں لگائی، تو آپ نے اس کی وجہ بھی بیان فرما دی مسند احمد کے الفاظ میں، لولا ما فی البیوت من النساء والذریہ لاقمت صلاۃ العشاء وامرت فتیانی فیحرقون ما فی البیوت بالنار، اگر مجھے ان گھروں میں بچوں اور عورتوں کا خوف اور ڈر نہ ہوتا تو میں عشاء کی نماز کو قائم کرنے کے بعد اپنے نوجوانوں کو حکم دیتا کہ وہ گھروں میں جو کوئی ہے جو نماز عشاء میں یا نماز باجماعت کے لیے مسجد میں حاضری نہیں دینے والے ہیں، ان کے گھروں میں جو کچھ ہے ان سب کو آگ لگا دیا جائے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا اتنا کڑا اور سخت فیصلہ، آپ ذرا غور کریں اور اندازہ لگائیں۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے نماز کے تعلق سے، اور یہ ہے نماز کو ادا کرنے والے لوگ جو نماز پڑھنے والے ہیں، ایسا نہیں ہے کہ وہ نماز کو بالکلیہ چھوڑ دینے والے ہیں، کلی طور پر نماز کو ترک کر دینے والے ہیں، نماز پڑھنے والے لوگ ہیں۔ الذین هم فی صلاتهم ساہون فویل للمصلین الذین هم فی صلاتهم ساہون الذین هم یراؤون، خرابی ہے، بربادی ہے، ویل جہنم میں ایک وادی کا بھی نام ہے، اور دنیا اور آخرت میں اس کے مقدر میں تباہی اور نقصان اور خسارہ ہے، اور آخرت میں اس کا انجام ویل نامی جہنم کی وادی کی شکل میں اس کو ملنے والا ہے ان نمازیوں کے لیے جو اپنی نمازوں میں سستی اور غفلت برتنے والے ہیں، جو دکھلاوے کے لیے نماز پڑھنے والے ہیں کہ ہم مسلمانوں کے معاشرے اور قبیلے میں رہ رہے ہیں، مسلمانوں کے سماج میں رہ رہے ہیں، تو ہم اپنی مسلمانی شعار کو، اسلامی شعار کو بچانے کے لیے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ ہمیں مسلمان نہ کہا جانے لگے، اس ڈر سے ہم نماز پڑھیں، تو ان کے بارے میں اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ ایسے نمازی کے لیے خرابی اور بربادی ہے، وہ یا تو تاخیر سے نماز پڑھنے والے ہوتے ہیں، نمازوں میں سستی اور کاہلی اور غفلت کے شکار ہوا کرتے ہیں، تاخیر اور سستی اور کاہلی اور نماز کے وقت پر نماز کو ادا نہ کرنا،
یہ صریح نفاق کی علامت ہے، یہ منافقین کا شیوا رہا ہے۔ اسی لیے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اتنا سخت فیصلہ سنایا کہ میں ایسے لوگوں کو ان کے گھروں میں آگ لگا دوں۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے پوچھا گیا افضل اعمال میں سب سے افضل کیا ہے؟ تو آپ نے فرمایا کہ الصلاۃ لوقتہا، نماز کو اس کے وقت پر ادا کرنا۔ منافقین کی طرح، سستی اور کاہلی اور غفلت برتنے والوں کی طرح جن کے دل میں نفاق چھپا ہوا ہوتا ہے، ان کی روش پر چلنے والے اہل ایمان نہیں ہوا کرتے ہیں۔ اہل ایمان الصلاۃ لوقتہا، نماز کو اس کے وقت پر ادا کرنے والے اور قائم کرنے والے ہوتے ہیں۔ میرے بھائیوں، کسی آدمی کے لیے کوئی عذر باقی نہیں ہے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے صاف اور واضح الفاظ میں ارشاد فرما دیا العہد الذی بیننا وبینہم الصلاۃ فمن ترکہا فقد کفر، ہمارے اور ان کے درمیان، ہم مسلمانوں اور دنیا کی دیگر اقوام کے درمیان جو حد فاصل ہے اور بنیادی فرق ہے، جو فرق کرنے والی چیز ہے، بنیادی امتیاز ہمارا جو ہے وہ نماز کے تعلق سے ہے۔ فمن ترکہا فقد کفر، جو نماز کو چھوڑ دے اس نے کفر کا ارتکاب کیا۔ بین العبد و بین الکفر ترک الصلاۃ، بندے اور کفر کے درمیان حد فاصل نماز کا چھوڑ دینا ہے۔ میرے بھائیوں، کسی کے لیے کوئی عذر باقی نہیں رکھا گیا۔ اگر کوئی آدمی صحیح سالم ہے اور وہ مان لیجیے اس کا پیر خراب ہے، وہ اپنے پیر سے چل کر مسجد میں نہیں آ سکتا ہے، پیر خراب ہے لیکن وہ مکمل صحت یاب ہے، فطری طور پر کوئی پیدا ہو گیا انسان، اس کا پیر خراب ہے، وہ چل کر مسجد میں نہیں آ سکتا ہے، لیکن وہ صحت مند ہے، توانا ہے، تندرست ہے، تو حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں اپنے روانی کے بارے میں، عہد نبوی میں اور عہد صحابہ میں، وَلَقَدْ كَانَ يُؤْتَى بِالرَّجُلِ يُحَاذَ بَيْنَ الرَّجُلَيْنِ فَيُقَامُ فِي الصَّفِّ، کہ ایک آدمی کو جو خود سے چل کر مسجد میں نہیں آ سکتا تھا، دو آدمی کا سہارا دے کر کے اسے مسجد میں لایا جاتا تھا اور صف میں شامل کر دیا جاتا تھا۔ کسی آدمی کے لیے کوئی عذر باقی نہیں رکھا گیا۔ یہ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان ہے۔ میرے بھائیوں، جلیل القدر تابعی، بڑے نیک و بزرگ تھے، اللہ والے تھے، ثابت بن عمرو بن عبداللہ بن زبیر ان کا نام ہے، رحمہ اللہ تعالی رحمۃ واسعہ۔ یہ سخت بیمار ہوئے اور انہوں نے مغرب کی اذان سنی، اپنے بیٹوں سے کہا کہ مجھے اٹھا کر مسجد میں لے کے چلو۔ بیٹوں نے کہا انت مریض وقد عذرک اللہ، آپ تو بیمار ہیں، اللہ نے آپ کو معذور ٹھہرایا، آپ کے لیے تو عذر ہے، آپ گھر میں بھی نماز پڑھ سکتے ہیں، اگر آپ کھڑے ہو کر نہیں پڑھ سکتے تو بیٹھ کر پڑھ سکتے ہیں، بیٹھ کر نہیں پڑھ سکتے تو آپ اشارے سے پڑھ سکتے ہیں، آپ کے لیے عذر ہے۔ اگر کوئی اس حالت اور کیفیت میں انسان ہو تو اس کے لیے نماز پڑھنا ہے، چاہے وہ کسی بھی حالت میں ہو۔ وضو نہیں کر سکتا ہے تو اس کو تیمم کرایا جائے، اگر پانی چھونے کی وجہ سے اس کو اور بیماری کا خطرہ لاحق ہو جائے تو اس کو تیمم کرا کر نماز پڑھنے کا حکم دیا گیا کہ وہ اشارے سے نماز پڑھ لے، لیکن نماز پڑھنا ہے۔ انہوں نے کہا کہ میں مغرب کی اذان سن رہا ہوں، اذان میری کان میں جا رہی ہے، حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح کی صدا میری کانوں میں گونج رہی ہے، اور میں جواب نہ دوں اللہ رب العالمین کے اس پیغام پر اور مسجد میں حاضر نہ ہوں، یہ مجھ سے نہیں ہو سکتا۔ واللہ لتحملونی الی المسجد، اللہ کی قسم تم مجھے ضرور اٹھا کر مسجد میں لے کر جاؤ گے۔ تو ان کے بیٹوں نے انہیں اٹھا کر مسجد میں انہیں لے کر گئے، مغرب کی نماز میں شامل ہو کر وہ نماز پڑھنے لگے۔ جب آخری رکعت میں پہنچے، اللہ رب العالمین نے ان کی روح قبض کر لی، اس دنیا سے چلے گئے، اللہ کو پیارے ہو گئے۔ سلف میں سے بعض سلف کا یہ قول ہے اس تابعی کے بارے میں، انہوں نے کہا کہ کان ھذا رجل یصلی بالفجر، یہ آدمی فجر کی نماز میں اللہ رب العالمین سے یہ دعا کیا کرتا تھا یا یہ دعا کیا کرتے تھے کہ اللہم انی اسألک المیتۃ الحسنہ، بار الہ میں آپ سے اچھی موت کا سوال کرتا ہوں۔ قیل وما المیتۃ الحسنہ، ان سے پوچھا گیا، لوگوں نے ان سے سوال کیا، کسی نے سن لیا ہوگا دعا کرتے ہوئے، ان سے پوچھا کہ یہ اچھی موت المیتۃ الحسنہ کیا ہے؟ کہا کہ ان یتوفانی ربی وانا ساجد،
میری یہ دعا اللہ رب العالمین سے میرے دل میں یہ نیت ہے اس دعا کو لے کے کہ اللہ رب العالمین مجھے وفات اس حالت میں دے، مجھے اس دنیا سے اس حالت میں اٹھائے کہ میں سجدے کی حالت میں رہوں۔ وہ اس دنیا سے چلے گئے، ایسے لوگ بھی تھے۔ اور بری موت، آدمی دنیا کی محفلوں میں گانے بجانے کی، رقص و سرور کی محفلوں میں منہمک رہے، مشغول رہے، تجارت میں، کاروبار میں منہمک اور مشغول رہے، اگر اس سے صرف دنیا کمانا ہی مقصود ہو، دین اور ایمان اور آخرت کو سنوارنا اس سے مقصود نہ ہو، تو ایسی حالت میں اور ایسے عالم میں اگر موت آ جائے تو یہ بری موت ہے۔ اور اللہ کے نیک بندوں نے، ایمان والوں نے ایسی موت سے اللہ رب العالمین سے پناہ مانگی ہے۔ میرے بھائیوں، امام سعید بن مسیب رحمۃ اللہ علیہ تابعین کے امام تھے۔ یہ فجر کی نماز کے لیے رات کی تاریکی میں چل کر مسجد میں جایا کرتے تھے۔ ان کے بھائیوں نے ان سے کہا، خذ سراجا لینیر لک الطریق فی ظلام اللیل، آپ ایک چراغ لے لیں، لالٹین لے لیں، یا اس زمانے میں جو بھی روشنی کے لیے چیز ہوا کرتی تھی آپ وہ لے لیں، تاکہ رات کی تاریکیوں میں، رات کے اندھیروں میں آپ کے لیے روشنی اور چراغ کا کام کرے۔ تو انہوں نے کیا جواب دیا؟ یکفینی نور اللہ، اللہ رب العالمین کا نور میرے لیے کافی ہے۔ اور اس آیت کریمہ کی تلاوت فرمائی، وَمَن لَّمْ يَجْعَلِ اللَّهُ لَهُ نُورًا فَمَا لَهُ مِن نُور، جس کے لیے اللہ رب العالمین اس دنیا کی زندگی میں نور نہ بنائے، ایمان اور عمل صالح کا نور اس کے دل میں اگر نہ اتارے، فما لہ من نور، اس دنیا کی زندگی میں اس کے لیے کوئی نور نہیں ہے، قبر کی زندگی میں، برزخ کی زندگی میں اس کے لیے کوئی نور نہیں ہے، مرنے کے بعد قیامت کے دن اس کے لیے کوئی نور نہیں ہے، اور پل صراط کو پار کرنے کے وقت اس کے لیے کوئی نور نہیں ہے۔ قیامت کے دن بھی کیا رات ہوگی، تاریکی ہوگی، اندھیرا ہوگا؟ کیا ایسا بھی ہوگا؟ بالکل ہوگا، ضرور ہوگا۔ قیامت کے دن کی رات دنیا کی راتوں سے زیادہ خطرناک رات ہوگی، اور قیامت کے دن کا اندھیرا اور تاریکی دنیا کی تاریکی اور اندھیرے سے زیادہ خطرناک ہوگی۔ ذرا غور کیجئے سورہ حدید کی اس آیت کریمہ پہ۔ منافقین جن کے اوصاف آپ کے سامنے بیان کیے گئے، جو نمازوں میں سستی، کاہلی اور غفلت کا شکار رہنے والے ہیں، اور جو نماز کو مؤخر کر کے تاخیر کے ساتھ لیٹ نماز پڑھنے والے ہیں، دیر میں نماز پڑھنے والے ہیں، اور جن کے دلوں میں نفاق ہے، وہ لوگ مومنین سے کہیں گے انظرونا نقتبس من نورکم، وہ قیامت کے دن مومنین سے کہیں گے ذرا ہماری طرف بھی دیکھ لو، ہم بھی تمہارے نور اور روشنی سے کچھ فائدہ اٹھا لیں، کچھ حاصل کر لیں۔ قیل ارجعوا وراءکم فالتمسوا نورا، کہا جائے گا ان سے تم اپنے پیچھے لوٹ جاؤ، اپنے پیچھے پلٹو اور وہاں جاؤ، نور اور روشنی تلاش کرو۔ تو میرے بھائیوں، اس نور کی تلاش کیجئے جو نور ہمیں اس دنیا میں بھی کام آنے والا ہے، قبر کی زندگی میں بھی کام آنے والا ہے، قیامت کے دن پل صراط پر بھی وہ نور ہمیں کام آنے والا ہے، اس نور کی تلاش کیجئے۔ یہی امام سعید بن مسیب، اور اس نور کی تلاش نماز کے ذریعے بھی ہوگی۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی وہ مشہور حدیث، سیئن کی روایت، ترمذی، سنن ابو داؤد اور ابن ماجہ کی صحیح روایت، جس کو علامہ البانی نے صحیح الجامع کے اندر ذکر کیا ہے، فرماتے ہیں نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، بشر المشائین فی الظلم الی المساجد بالنور التام یوم القیامہ، اندھیروں میں، رات کی تاریکی میں چل کر مسجدوں میں جانے والوں کو قیامت کے دن مکمل نور اور روشنی کی خوشخبری اور بشارت سنا دو۔ یہ اس نماز کے ذریعے بھی ہم اپنے لیے نور، جو نور ہمیں کام آنے والا ہے، اس کو تلاش کر سکتے ہیں۔ میرے بھائیو، امام سعید بن مسیب رحمۃ اللہ علیہ، یہ ان کی آنکھوں کی بینائی، ایک آنکھ ان کی چلی گئی تھی، ایک آنکھ کے سہارے وہ مسجد میں نماز فجر کے لیے رات کے اندھیرے میں جایا کرتے تھے۔ سلف نے لکھا، علماء نے یہ نوٹ چڑھایا کہ راتوں میں بہت زیادہ تہجد کے وقت، سحری کے ٹائم اٹھ کر اللہ رب العالمین کے سامنے رونے کی وجہ سے، اللہ رب العالمین کے خوف و خشیت کی وجہ سے، رونے کی وجہ سے ان کی ایک آنکھ چلی گئی تھی۔ ایک آنکھ کے سہارے وہ مسجد میں رات کے اندھیروں میں چل کر جایا کرتے تھے۔ جب دنیا سے جانے لگے، موت کی سختیوں میں جب گرفتار ہو گئے، تو مسکرا کر کہنے لگے
چہرے پر مسکراہٹ طاری تھی اور نمایاں تھی. کہنے لگے اللہ کی قسم 40 سال تک مؤذن نے جب سے اذان دینا چالو کیا 40 سال تک کبھی بھی ایسا نہیں ہوا کہ مؤذن نے اذان دی ہو اور میں اذان سے پہلے مسجد میں موجود اور حاضر نہ رہا ہوں. یہ ان کا حال ہے. میرے بھائیوں، ہمیں نماز کے تعلق سے فکر مند ہونا چاہیے. اگر نماز نہیں تو پھر کچھ بھی نہیں. دلوں کا نور ہے اور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہے نماز. جعلت قرۃ عینی فی الصلاۃ، میری آنکھوں کی ٹھنڈک یہ نماز میں بنا دی گئی ہے. اور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، وقت نہیں ہے، میں اختصار کرتے ہوئے بات کو آخری نتیجے تک لے جاتے ہوئے میں آخری بات بیان کر کے اپنی بات ختم کروں گا. نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو جب بھی کوئی مصیبت اور پریشانی لاحق ہوتی تو بلال سے کہتے ارے خنا یا بلال، اے بلال ہمیں راحت اور سکون پہنچاؤ، یعنی نماز کے لیے تم اذان کہو، میں نماز پڑھنے والا ہوں. مصیبت اور پریشانی آتی، غم اور تکلیف اور کوئی غمگین معاملہ آ جاتا، تب بھی نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم حضرت بلال سے کہتے ارے خنا یا بلال، اے بلال تم ہمیں آرام پہنچاؤ، سکون دلاؤ. اور جب ناگہانی آفت و مصیبت آ جاتی، زلزلے آ جاتے، تب نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم حضرت بلال سے کہتے ارے خنا بیا یا بلال، اے بلال تم ہمیں راحت دو، اطمینان دلاؤ، سکون دلاؤ، نماز پڑھنے والا ہوں میں. جب آپ کے بیٹے اس دنیا سے چلے گئے، آپ کے کوئی قریبی رشتہ دار احباب اس دنیا سے چلے جاتے، آپ کے صحابہ میں سے کوئی اس دنیا سے چلا جاتا، آپ کے لشکر و کمانڈر میں سے کسی کی وفات ہو جاتی یا آپ کے لشکر کو شکست ہو جاتی، تو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہر مصیبت و پریشانی اور غم کے موقع پر بلال سے کہتے ارے خنا بیا یا بلال، اے بلال تم ہمیں راحت دلاؤ، سکون دلاؤ، اطمینان پہنچاؤ، ہمارے دل کو ٹھنڈک پہنچاؤ. وجعلت قرۃ عینی فی الصلاۃ، میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز میں بنا دی گئی ہے. میرے بھائیوں، اخیر میں اللہ رب العالمین سے دعا ہے الہ العالمین تو ہم تمام مسلمانوں کو ہمارے دلوں میں صحیح معنوں میں ایمان کی رمق رچا دے بسا دے. الہ العالمین تو ہم تمام مسلمانوں کو پابندی کے ساتھ 5 وقتہ نمازی بنا. رب العالمین جب تک اس جہان فانی میں زندہ رکھ، سچا اور پکا مسلمان بنا کر زندہ رکھ، اور جب اس جہان فانی سے ہمارے جانے کا رخصت ہونے کا وقت ہو تو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کے ساتھ ہمارا خاتمہ بالخیر ہو. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین من کل ذنب فاستغفروا انہ هو الغفور الرحیم. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.